ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا۔ عنوان ہے نظام آباد کا گرودوارا میرے لیے آفت جاں بن گیا۔ تاریخ جغرافیہ اعظم گڑھ میں ہم نے پڑھا تھا کہ نظام آباد اپنے بنائے ہوئے مٹی کے برتنوں کی وجہ سے شہرت کا حامل ہے، مگر اس کی شہرت کو چار چاند لگانے کے لیے یہاں پر برسوں پرانا گرودوارا اور ایک پراچین سیتلا دھام مندر بھی ہے۔ آج صبح جب ہم شاہی جامع مسجد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر کے لوٹ رہے تھے تو راستے میں ہمیں گرودوارا نظر آیا۔ میں نے فوراً گاڑی روکی اور اپنے دوست سلمان میاں سے کہا کہ چلو گرودوارا دیکھ کر آیا جائے۔ ہم نے گاڑی پارک کی اور صدر دروازے کے سامنے اپنے گھر کے باہری حصے میں بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کہ صاحب کیا ہم اندر جا سکتے ہیں گرودوارے میں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم آگے گرودوارے کے احاطے میں داخل ہوئے اور پھر خاص گرودوارے کے اندر جانے سے قبل دروازے پر اس انتظار میں کھڑے تھے کہ اندر کوئی آتا جاتا نظر آئے تو اجازت طلب کریں۔ حسن اتفاق چند ہی منٹ کے بعد ایک سکھ لڑکا اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ اندر گھومتا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر لگا کہ اگر یہ انتظامیہ کا ممبر نہیں تو کم از کم ممبر زیادہ ضرور ہوگا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مگر ماتھا ٹیکنا ہوگا اور آپ فوٹو نہیں لے سکتے۔ فوٹو نہ لینے کی بات اس نے اس لیے کہی کہ میں کیمرہ آن کر کے بالکل تیار کھڑا تھا۔ لیکن جو پہلی بات اس نے کہی کہ مگر آپ کو ماتھا ٹیکنا ہوگا، یہ سننا تھا کہ میرا دوست سلمان پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، چلو اندر چلتے ہیں۔ لہٰذا اس لڑکی کے ساتھ میں گرودوارے کے اندر داخل ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ گھومتے ہوئے گرودوارے کے خاص حصے میں پہنچ گیا جہاں سکھ حضرات ماتھے ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا دیکھ ہی رہا تھا، میری نگاہ ٹکنے بھی نہ پائی تھی کہ اس لڑکے نے مجھ سے کہا ماتھا ٹیکو۔ اس نے جب مجھ سے کہا ماتھا ٹیکو تو میں بھوچکا رہ گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرے ہاتھوں کے فاقتے اڑ گئے، میں سٹپٹا گیا، گویا کہ مجھے میرے کانوں پر یقین ہی نہ رہا کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ اس لیے میں نے اس سے تصدیق چاہتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا، دوبارہ کہیے۔ اس نے باقاعدہ سر ٹیکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ کو اس طرح ماتھا ٹیکنا ہے اور آپ ماتھا ٹیکو۔ میں نے فوراً قدم پیچھے ہٹا لیے اور یہ کہتا ہوا 2-3 قدم پیچھے سرک گیا کہ نہیں، میں ماتھا نہیں ٹیکوں گا، میں ماتھا نہیں ٹیک سکتا۔ اجلت میں جملہ میں نے 2 سے 3 مرتبہ کہا۔ اس لڑکے نے پھر اصرار کرتے ہوئے کہا نہیں، آپ کو اب ماتھا ٹیکنا ہی ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ میں وہاں سے فوراً کھسک گیا کہ آپ آستھا کے نام پر زبردستی نہیں کر سکتے، اور پھر جلدی گرودوارے کے باہر نکل آئے۔ میں باہر نکلا تو سلمان سلمہ جو کہ میرے دوست ہیں دروازے پہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے فوراً لپک کر مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے ماتھا ٹیک دیا؟ کچھ دیر میں چپ رہا اور اس سے کہا کہ پہلے تم یہاں سے چلو۔ گویا مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ لڑکا کہیں میرے پیچھے آ کر بضد نہ ہو جائے۔ اس دوران چلتے ہوئے میں خاموش ہی رہا، لیکن چونکہ سلمان بھی بہت پہلے سے حیرت میں تھا اس لیے وہ مجھ سے جواب چاہتا تھا اور بار بار مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے ماتھا ٹیک دیا؟ ارے بولو تو صحیح، کچھ تو کہو، کیا تم نے ماتھا ٹیک دیا؟ اسے لے کر میں جلدی احاطے سے باہر آ گیا۔ پھر میں نے سلمان کو تسلی کے ساتھ پوری روداد سنائی۔ روداد سننے کے بعد اس نے ہنستے ہوئے کہا اسی لیے تو میں پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن جب تم نے کہا کہ کوئی بات نہیں چلو اندر چلتے ہیں تو تمہاری یہ بات سن کر میں حیرت میں آ گیا کہ آخر یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ یار میں تو یہ بات سنی ہی نہیں، میں نے تو مجھے تو لگا کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ آپ کو مارکا دیکھنا ہوگا۔
اور مجھے لگا کہ ان کی اصطلاح میں مارکا اس مقدس جگہ کو کہتے ہیں جہاں یہ لوگ اپنے ماتھے ٹیکتے اور جھالردار جھاڑو سے تھپ کے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں۔ خیر، جب تک میں اس گلی سے نکل کر کچھ دور نہیں پہنچ گیا، اس وقت تک مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، لیکن چونکہ خود کو طاقتور بھی دکھانا تھا اس لیے سلمان کو میں نے کچھ نہیں بتایا، اور پھر ہم وہیں قریب میں اپنے ایک دوست بلال امروز کے پاس چلے گئے، جہاں ہم نے چائے پانی کیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو ریلیکس کیا۔ لیکن ہاں، ایک چیز میں نے سلمان سے ضرور کہی کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، مگر ایک چیز ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک انوکھا واقعہ ہو گیا جو انشاءاللہ آج شام کو ڈائری کی زینت بنے گا، کیونکہ تمہارے بھائی نے راہ نجات کو ترجیح نہ دے کر راہ عزیمت کو قبول کیا ہے۔ اس نوٹ کے آخر میں چونکہ میں بہت ڈر گیا تھا، میرا ایمان جاتے جاتے بچا تھا، اس لیے میں نے اس واقعے کے آخر میں شہادہ پیش کیا ہے، لہٰذا میں پھر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہوئے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطل میں سے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔